अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आई होप कि आप लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो जी इधर नाश्ता रेडी हो रहा है। मीरब और मीरब के बाबा ने स्कूल जाना है, तो उनके लिए जी मैं बनाने लगी हूँ जी अंडा ब्रेड और साथ में मैंगो और बनाना का मिल्क शेक। तो सुबह सुबह अच्छा लगता है क्योंकि अभी गर्मी का ही मौसम जा रहा है, तो इसलिए हम लोग ना ये सुबह के वक्त जूस बना के पी लेते हैं और मीरा भी खुश होके पी लेती है। चाय वगैरह तो फिर बच्चे पीते नहीं हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मीरब को कुछ ना कुछ खिला के ही भेजूँ स्कूल। तो क्योंकि उसको ना सुबह खाने की आदत नहीं है। इतनी ये देर हो गई है इसको स्कूल जाते हुए, और माशाल्लाह से तकरीबन 6-7 साल हो गए, लेकिन इसको नाश्ते की आदत नहीं पड़ी ना, तो इसलिए फिर मैं ना कुछ ज़रूर बना लेती हूँ इस तरह कि ये ना कुछ खा पी ले। और इधर जी माशाल्लाह से मीरब के लिए मैंने ये लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ अंडा ब्रेड। ये शौक़ से खाती है, तो रोटी वगैरह भी इस तरह, पराठा वगैरह भी बच्चे कम ही खाते हैं, तो इस तरह की चीज़ चलो लंच में बच्चे को दी जाए ना तो वो खुश होकर खा लेती हैं। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए भी इधर नाश्ता साथ ही तैयार कर लूँगी, क्योंकि इकट्ठे ही जाते हैं दोनों, मीरब और मीरब के बाबा। तो दोनों के लिए जिधर नाश्ता मज़ेदार सा रेडी हो रहा है, तो साथ ही फिर मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से मज़ेदार सा जी इधर रेडी हो गया नाश्ता हमारा। मेरा तो खैर नहीं है, मीरब और मीरब के बाबा का मैं बाद में फिर करती होती हूँ इनको भेज के। तो क्योंकि इतनी सुबह सुबह नाश्ते को दिल भी नहीं चाह रहा होता, और जूस वगैरह पी लेती हूँ इनके साथ, तो फिर बाद में मैं अपने लिए बना लेती हूँ। तो इधर मीरब जो है वो उसको पसंद है ये मायोनीज केचप लगा के ब्रेड खाना। नहीं तो ये जो अंडा है ना, इसमें मैंने ब्लैक पेपर और नमक डाला हुआ था ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम तो ऐसे ही खाते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना वो इस चीज़ के शौकीन है, वो शौक़ से इस तरह खाती है। तो मैं फिर उसको बीच में लगा के दे रही थी। और ब्रेड माशाल्लाह से ये बड़ी साइज़ की है, और इसके मैं ऐसे पीस काट लूँगी ताकि स्कूल में ये खाए और इजी रहे, और इसको फिर मुश्किल ना हो। और इसके लंच के बीच ये रख रही हूँ पीस। तो इस तरह बच्चे ये इस तरह का कोई बना के दो नाश्ता ना, तो माशाल्लाह से खा लेते हैं। तो वैसे ये है कि जो इसको पसंद हो ना, मैं लंच बॉक्स में वो ही इसको डाल के देती हूँ। और मीरब का मैंने रेडी कर लिया था लंच बॉक्स भी, पानी वाली बोतल में भी पानी भर दिया है। और इधर जी अब मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह टाइम बहुत शॉर्ट होता है, और जितना मर्ज़ी पहले उठ जाएं फिर भी टाइम पता नहीं क्यों इतनी जल्दी गुजर जाता है ना, कि बस जी ये होता है कि जल्दी जल्दी से जी नाश्ता रेडी करके दें तो वो लेट ना हो जाए। और माशाल्लाह से वैसे बन गया नाश्ता, और माशाल्लाह से कर भी लिया था इन्होंने। और मीरब भी माशाल्लाह रेडी हो गई है, तैयार हो गई है, तो खुश है। और खुश होके वैसे चले जाती है स्कूल ना, तंग नहीं करती है बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह हाफिज़ बोल रही है हम सबको, आप लोगों को भी। और अच्छा जी अब मीरब चले गई है, और मैं जी किचन वगैरह जो है वो नीट करूँगी। किचन नीट करके थोड़ी देर के लिए मैं सो जाती हूँ, और थोड़ी देर सोने के बाद उठ के ना बाकी के काम करती हूँ। और किचन वगैरह नीट कर लिया था, नाश्ता वगैरह भी मैंने कर लिया है, तो अब घर के काम स्टार्ट करती हूँ। और माशाल्लाह से हो जाते हैं फिर इजी आराम से ना। तो सुबह सुबह ये होता है कि थोड़ी देर सो जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसे ना फिर आसान लगता है दिन गुजारना अकेले। तो फिर ऐसे सारा दिन अकेले बंदा रहे ना, तो सुबह सुबह ही काम ख़त्म कर लो ना, तो फिर दिन नहीं गुजरता। तो इसलिए फिर मैं थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए सो जाती हूँ, और फिर सो के उठ के ना दोबारा से, और जब मैं उठती हूँ ना घर की जितनी भी विंडो है ना, मैंने सबसे पहले वो सारी ओपन करनी होती हैं। और माशाल्लाह से बेड जो है वो बेडरूम भी सेट कर लिया है, बेडशीट वगैरह भी और बिस्तर भी उठा दिए हैं। और ये सामने ही है हमारे हमसाए, उनकी बच्ची मेरे पास आई हुई थी, तो ऐसे रौनक हो जाती है ना बच्चों के साथ। वैसे तो ये मैं करेले लेके आई थी बाज़ार से,
تو میں نے کہا چلے آج یہ کھانے میں کریلے بنا لیتے ہیں سارے کام سے فارغ ہو کے، تو یہ لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے، ساتھ ہی پھر میں لنچ بنانا سٹارٹ کر دیتی ہوں۔ اور کریلے کو کاٹ کے میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھا تھا، آدھا یا گھنٹہ ہو گیا ہوگا، اور نمک لگا کے نا تو اب اچھے سے ان کو ہاتھ کی مدد سے اس طرح مسل لیں گے، تو اس طرح نا کریلے جو ہیں وہ کڑوے نہیں بنتے ہیں اور مزے کے ٹیسٹی بنتے ہیں۔ تو ان کے اندر سے نا کافی گرین گرین جو پانی ہے وہ نکلتا ہے، تو پھر ہاتھ کی مدد سے میں نے اس کو اچھے سے نا دبا کے تو اس میں پانی نکال لیا تھا۔ اور اب جی ماشاءاللہ سے کریلے کو پہلے کریں گے فرائی، اور اس طرح فرائی کر کے نا بڑے مزے کے بنتے ہیں اور کڑوے جو ہے نا وہ بھی نہیں لگتے ہیں، لیکن میرب کو اچھے نہیں لگتے ہیں، اس کو نہیں پسند ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم لوگ بھی نہیں کھایا کرتے تھے، امی لوگ اتنے شوق سے کھاتے ہوتے تھے نا بنا کے، اور ہم کے جیسے اب یہ میرب نخرے کرتی ہے نا، ہم لوگ بھی جب بچپن میں نہیں اسی طرح نخرے کیا کرتے تھے کہ ہم نے نہیں جی کریلے کھانے، ہمیں کڑوے لگتے ہیں۔ اور یقین کریں ماشاءاللہ سے جی اتنے مزے کے بنے تھے، بالکل بھی کڑوے نہیں تھے۔ تو بچے ہیں تو وہ کچھ بچے ویسے بچپن سے بڑے شوق سے کھاتے ہیں سبزیاں وغیرہ، اور ہماری میرب جو ہے نا اس کو بالکل بھی پسند نہیں، اس کو چاندی سبزیاں جو پسند ہیں، تو اس کو کچھ اور بنا دوں گی ساتھ میں نا جو اس کو اچھا لگے گا۔ تو ادھر پیاز کو میں نے اچھا سا براؤن کر لیا تھا، اور اس کے بیچ میں نے اب ڈال دیا ہے وہ گھر کے وہی اسپائسیز سمپل مرچ اور مرچیں وغیرہ، ہلدی نمک وغیرہ، کوٹی ہوئی مرچ، اور یہ لیفٹ اوور پڑا ہوا تھا چکن کا سالن، تو میں نے کہا ایسے ضائع جائے گا، جب تازہ سالن اور بن جاتا ہے نا تو اس طرح پڑا ہوا کوئی بھی نہیں کھاتا، تو میں نے کہا چلے کریلے کے اندر ڈال دیتے ہیں اور ہمارے مزیدار سا جی کریلے گوشت بن جائے گا۔ اور بہت مزے کا بڑا ٹیسٹی بن گیا تھا نا اس طرح، اور ضائع بھی نہیں گیا تھا، اور ماشاءاللہ سے کھایا بھی گیا تھا، ورنہ ایسے پڑا ہوتا نا تو ساتھ میں گرم کر کے رکھ لیتی تو میرے علاوہ کسی نے بھی نہیں کھانا تھا۔ تو مجھے کریلے بہت پسند ہیں، تو اس لیے پھر میں نے کریلوں کے بیچ ہی ڈال دیا تھا، اور میں نے اس کے بیچ اس لیے پہلے لہسن ادرک کا پیسٹ نہیں ڈالا تھا کیونکہ چکن کے مسالے کے اندر پہلے ڈالا ہوا تھا، اور کریلے جو ہیں وہ بھی گرم ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس میں پھر نہیں ڈالا۔ تو اس کو اچھا سا فرائی کر لیں گے، بھون لیں گے، چکن وغیرہ تو ہماری پہلے ہی کوک ہے اچھے سے، تو بس مسالے جو ہیں نا وہ اچھے سے فرائی ہو جائیں۔ تو ساتھ ہی پھر میں نے آٹا بھی گوندھ لوں گی، ان کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو ان کے آنے سے پہلے پہلے ہی میں نا کھانا جو لنچ ہے نا وہ اپنا ریڈی کر لیتی ہوں، تاکہ آ کے ان کو ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور انتظار نہ کرنا پڑے، کیونکہ کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے لیے سونا ہوتا ہے میرے ہسبینڈ نے، اور پھر بعد میں انہوں نے دوبارہ سے جانا ہوتا ہے کالج وغیرہ اکیڈمی میں پڑھانے کے لیے، تو اس لیے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے آنے سے پہلے پہلے نا کھانا ریڈی کر لوں۔ اور ماشاءاللہ سے اچھے سے جب بھن گئے تھے مسالے وغیرہ اور چکن بھی، تو اس کے بعد میں نے بیچ میں یہ کریلے ڈال دیے ہیں، اور اب کریلے ڈال کے تھوڑا سا اس کو اچھا سا پکا لیں گے، تاکہ جو کریلے ہیں وہ بھی اچھے سے ہمارے کوک ہو جائیں۔ فرائی پہلے میں نے اچھے سے کیے ہوئے ہیں، جو ایک وہ کرنچی سے ہو جاتے ہیں نا، تھوڑے نرم ہو جائیں اور اچھے ہو جائیں، اور ماشاءاللہ بالکل بھی کڑوے نہیں بنے تھے، اتنے مزے کے اور بڑے ہی اچھے بنے تھے۔ اور ادھر ماشاءاللہ سے آٹا بھی میں نے گوندھ لیا ہے، تو اب ساتھ ہی میں روٹیاں بھی بنانا سٹارٹ کر دوں گی کیونکہ ٹائم ہونے والا ہے، اور یہ پہلے جو برتن پڑے ہوئے ہیں زنک میں وہ بھی پہلے واش کر لوں گی، تاکہ کچن جو ہے وہ ساتھ ساتھ نیٹ ہو جائے، کیونکہ دوبارہ کھانا کھائیں گے، چائے وغیرہ پئیں گے تو برتن اور بن جائیں گے، تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نا جب کوکنگ کروں تو ساتھ ہی ساتھ جو برتن ہے نا واش کر لیتی ہوں، تاکہ بعد میں مجھے ٹینشن نہ بنے، اور جب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر دھونے بہت مشکل لگتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ سے برتنوں میں اتنی برکت ہے کہ آپ لوگ جب کچھ بنائیں ساتھ ہی برتن جو ہے نا وہ گندے ہو جاتے ہیں، تو لیکن میں ساتھ ہی ساتھ واش کرتی رہتی ہوں تاکہ مشکل نہ ہو۔ اور ماشاءاللہ سے ادھر روٹیاں میں نے بنانا سٹارٹ کر دی ہیں، اور ایک بن گئی ہے، اور آج پتہ نہیں کیوں میری روٹی کی شیپ زیادہ گول نہیں آئی تھی، لیکن میں نے کہا چلے آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ آٹا تو میں نے تازہ ہی گوندھا ہوا تھا، لیکن نا یہ روٹی تو کچھ زیادہ ہی ٹیڑھی میڑھی سی ہو گئی تھی، چلے خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، ویسے تو اچھی بنی ہوئی ہے اور مزے کی ہے۔ تو اس کے
بعد تھوڑی دیر ریسٹ کیا، اور اس کے بعد پھر جی چائے کا ٹائم آ گیا۔ 4 بجے ہم لوگ چائے جو ہے وہ لازمی سے پیتے ہیں، کیونکہ ہماری عادت ہے، اور چائے پینے سے نا ایسے ایک دفعہ بندہ فریش ہو جاتا ہے، اور تھکاوٹ جو ہے نا وہ بھی دور ہو جاتی ہے، اور ایسے مائنڈ بھی فریش ہو جاتا ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور بڑی اچھی لگتی ہے اس وقت نا۔ تو اب تو خیر موسم بھی تھوڑا سا چینج ہی ہو رہا ہے، لیکن بہت ہی گرمی اور ہبس کے یہ دن رہے ہیں، اور جب کوکنگ وغیرہ کرتے ہیں نا، کام وغیرہ، تو ابھی بھی سویٹنگ ہوتی ہے، اور ایسے گرمی محسوس ہوتی ہے، لیکن دن میں نہیں۔ تو سارے کاموں سے جی فارغ ہو کے تو اب رات کے کھانے کا ٹائم آ گیا تھا، تو میرب نے جی بولا میں نے کھانے ہیں یہ نوڈل، تو کیونکہ کریلے وغیرہ اس کو پسند نہیں ہیں، تو میں نے کہا چلے آپ کو بنا دیتے ہیں، اور یہ خود ہی نکال کے دے رہی ہے۔ پہلے مجھے کہہ رہی تھی میں نے ریڈ ہی کھانے، پھر کہتی نہیں مجھے مکس نا، آپ ایسے کرو آپ بھی بیچ میں سے کھا لینا، اور کھا کے دیکھنا بہت مزے کے ہیں، تو آپ دونوں پیکٹ مکس بنا لو۔ اور میں نے بنائے تھے، ویسے بڑے مزے کے لگے تھے، لیکن بچوں کو کچھ زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار کھاؤ نا، تھوڑے ویسے مزے کی لگتے ہیں۔ تو یہ پھر میں نے دونوں مکس ہی بنا لیے تھے، ایک وہ چکن تھا اور ایک چٹپٹا تھا، اور یہ ادھر ماشاءاللہ سے بن گئے تھے، میں نے یہ فرائی پین میں بنا لیے تھے، اور بہت اچھے بنے تھے۔ بس ان کی ریسپی تو کیا ہے، بس پانی گرم ہو اور بیچ میں یہ ڈال دو، اور بڑے مزے کے اور بڑے اچھے بن گئے تھے۔ میرے کو بہت پسند ہے، تو یہ خوش ہو کے کھا لیے تھے، میں نے کہا چلو آپ کھا لو جو آپ کو نا اچھا لگے۔ تو آپ لوگوں کو یہ میری ڈیلی کے ولاگ کس طرح کے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، اور لائک بھی کر دیا کریں، شیئر بھی اور کمنٹس کر کے بھی ضرور بتائیں، اور ویڈیو کا اینڈ کریں گے، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔